السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین. یونٹ 2 کے اندر ہماری 5 کلاسز تھیں. ان 5 کلاسوں میں سے آج ہماری لاسٹ کلاس ہے انشاءاللہ، یعنی یونٹ 2 کا لاسٹ لیسن ہے آج ہمارا. جو آج ہم کلاس پڑھنے والے ہیں، کلاس نمبر 9، وہ موجود تو یونٹ نمبر 2 میں ہے، لیکن جو اس کا تعلق ہے، جو اس کا مضمون ہے، جو اس کا ٹاپک ہے، وہ ریلیٹ کرتا ہے یونٹ نمبر 1 سے. ٹھیک ہے، اب وہ چلتے چلتے آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک لفظ ہے، کوئی بھی لفظ لے لیں آپ. اگر بولا جائے کہ تعداد کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسم ہوتی ہیں، چاہے اردو میں چاہے انگلش میں، انگلش یا اردو میں اگر کوئی بھی ورڈ آپ کو بول دیا جائے، بک، کتاب، کرسی، اور بولا جائے یہ ورڈ تعداد کے اعتبار سے کتنی قسموں پر ہو سکتا ہے، تو آپ کے سامنے صرف 2 ہی ورڈ آئیں گے، اور وہ ورڈ ہیں واحد یا جمع. کوئی بھی ورڈ ہے آپ کے پاس، کتاب، ٹھیک ہے، اب اس کو تعداد کے اعتبار سے تقسیم کرو تو واحد اور جمع. کتاب واحد ہے اور اس کی جمع کتب. اردو اور انگلش میں اگر تعداد کے اعتبار سے بات کی جائے تو ہمارے پاس صرف کتنی قسمیں آئیں گی؟ 2، واحد یا جمع. اسی طرح انگلش میں بات کی جائے کسی بھی ورڈ کی تو یا تو سنگولر آئے گا یا پلورل. ٹھیک ہے، اب یہی موضوع، یہی ٹاپک ہم اب عربی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر لفظ کو عربک میں بولا جائے کہ ایک لفظ کو تعداد کے اعتبار سے کتنی قسموں میں بیان کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس 3 قسمیں آئیں گی. اگر آج سے پہلے جس نے ٹاپک نہیں پڑھا تو اس کے لیے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج یہ. ٹھیک ہے، اگر بولا جائے عربک میں ایک ورڈ کو تعداد کے اعتبار سے بیان کرو کہ کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کے پاس تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں آئیں گی: واحد، مثنی، اس کو کیا پڑھا ہے میں نے؟ مثنی، اور جمع. اگر غور کریں، یہ ٹاپک ہم کور کر چکے ہیں. واحد، کتاب، جتنے بھی ورڈ ہم نے پڑھے وہ ہمارے پاس واحد ہیں. اور غور کریں تو جمع کا ٹاپک بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اونا، اینا لگایا تھا، آتن لگایا تھا، اور ایک جمع بتائی تھی جو ڈائریکٹ بن جاتی ہے، جیسے قلم سے اقلام بغیر قاعدے کے، رسول سے رسل، کتاب سے کتب. تو اگر غور کریں، واحد اور جمع کا ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں. آج جس ٹاپک کو ہمیں کور کرنا ہے وہ مثنی ہے. کلاس کا نیم کیا ہے آج ہماری؟ مثنی. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس ہماری مثنی کے ٹاپک پر ہے. تو کلیئر ہوا آج کیا ہم پڑھنے والے ہیں؟ اب مثنی کیا ہوتا ہے یہ اب انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں. لفظ کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تعداد کے اعتبار سے تو وہ 3 قسمیں آئیں گی ہمارے پاس: واحد، مثنی، جمع. اب مثنی کیا ہوتا ہے؟ پیج نمبر 29 نکال لیں. اب پیج نمبر 29 میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، مثنی ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو 2 کے عدد پر دلالت کرتے ہیں. واحد کن الفاظ کو بولا جاتا ہے؟ جس کے اندر 1 کا معنی ہو. اور جمع کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جس میں زیادہ کا معنی ہو. عربک میں ایک قسم اور ہے لفظ کو تعداد کے اعتبار سے ڈسکرائب کرنے کی، اور وہ ہے مثنی. جب کوئی بھی ورڈ مثنی کی شیپ میں آئے گا نا تو اس میں 2 کا معنی موجود ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے قواعد پڑھتے ہیں. مثال شروع میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب. اگر میں اس کو یوں پڑھوں، کتابانی، کیا پڑھوں میں؟ کتابانی. تو یہ جو ورڈ ہے یہ مثنی کی شکل میں بن گیا. ابھی پورے قواعد پر آتے ہیں کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اب ہوگا 2 کتابیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 کتابیں. اگر میں بولوں یتیم، ٹھیک ہے، کیا یتیم، ابھی میں اسی کو یتیمین کر دوں، یتیمین، تو اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ 2 یتیم. تو یعنی آپ کے پاس عربک کے اندر تعداد کے اعتبار سے جو ورڈ کی، لفظ کی تقسیم آئی ہے وہ کتنی قسم کی آئی ہے؟ 3. واحد، مثنی، جمع. واحد تو ہم انگلش میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، اردو میں بھی پتہ ہے، اور جمع بھی پلورل ہمیں آتی ہے. آج ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ مثنی. یعنی ورڈ کو کچھ اس طرح چینج کر دیں کہ اس میں کیا ترجمہ موجود ہو جائے؟ 2 کا. اب آپ کے پاس قاعدہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. پہلے تو مجھے بتائیں
ورڈ سے جمع بنانے کے لیے ہم نے ورڈ کے آگے کیا ایڈیٹنگ کی تھی؟ اونا یا اینا. جیسے مسلم سے جمع بنائی تھی تو مسلمونا مسلمینا. اسی طرح اب میں آپ کو قاعدہ بتا رہا ہوں، واحد ورڈ کے آگے اگر آپ آنی لگا دیں، کوئی بھی واحد ورڈ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، واحد لفظ ہے، اس کے آگے اگر آپ نے آنی لگا دیں گے تو وہ مثنیٰ بن جائے گا سمپل. اور اس میں کیا ترجمہ ایڈ ہو جائے گا؟ دو کا. جیسے مثال آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے کتاب، ٹھیک ہے، کتابن، یہ اس وقت واحد ہے. اب سمپل میں اس کتابن کے آگے کون سا مثنیٰ کا کیا ورڈ ایڈ کر رہا ہوں؟ قاعدے کے آنی. اب دیکھیں، کتاب لکھا میں نے، ٹھیک ہے، اور آنی الف اور نون، کتابانی، ٹھیک ہے، کتابانی. کتاب سے کیا بن گیا؟ کتابانی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دو کتابیں. یہ ٹاپک اردو اور انگلش میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اردو اور انگلش میں بولنے کے لیے ہم دو یا ٹو کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں، ٹو بکس، دو کتابیں. عربک میں دو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی ورڈ میں کچھ ایڈیٹنگ کریں، کچھ الفاظ ایڈ کریں کہ وہ مثنیٰ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کے پاس پہلی مثال لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس مومن، کیا مثال لکھی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک مومن. اب اسی میں مجھے بولنا ہے دو مومن، تو میں کیا کروں گا؟ سمپل مومن لکھا اور کیا ایڈ کر دوں گا؟ مؤمنانی. کیا ایڈ کر دیا میں نے؟ مؤمنان. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دو مومن. اسی طرح آپ کے پاس نیکسٹ ورڈ ہے العین. عین کا مطلب کیا تھا؟ آنکھ. العین آنکھ. اب مجھے بولنا ہے دو آنکھیں، دو العینانی. العینانی. صرف آنی کی ایڈیٹنگ کی ہے. کیا ایڈ کیا میں نے؟ آنی. العین سے العینانی، دو آنکھیں. اسی طرح لکھا ہوا ہے جنتن. جنتن، جنت مطلب ایک جنت. اب مجھے بولنا ہے دو جنتیں، تو سمپل میں یہاں پہ جنت لکھوں گا اور کیا لگا دوں گا؟ آنی. جنتانی. تو کیا مطلب ہو گیا؟ جنتانی. تو مثنیٰ کہتے ہیں ایسے ورڈز کو جو دو کے ورڈ پر دلالت کریں، اور وہ بنتا کیسے ہے؟ واحد لفظ کے آخر میں آنی کی ایڈیٹنگ کر دیں، آنی کا اضافہ کر دیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو جمع میں ہم نے اونا لگایا تھا اسی طرح آنی لگانا ہے. اگر میں یہاں پہ آنی کی جگہ اونا لگاتا، ٹھیک ہے، جیسے مومن، آنی نہیں لگاتا، اونا لگاتا، مؤمنونا، تو وہ جمع بن جاتی. تو وہ جمع کے لیے قاعدہ کیا تھا؟ اونا لگانا. اور مثنیٰ کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ آنی لگانا. اب آپ یاد کریں، جمع کو بنانے کے بھی دو قاعدے تھے، یا تو اونا لگاتے تھے یا اینا لگاتے تھے. مؤمنونا، مؤمنینا. اب پھر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لہجے ہیں ان کے. جس طرح ہم کبھی کتابیں بولتے ہیں، کبھی کتابوں بولتے ہیں، اس طرح وہ کبھی مؤمنونا کہتے ہیں اور کبھی مؤمنینا کہتے ہیں. اسی طرح مثنیٰ بولنے کے بھی ان کے دو لہجے ہیں، دو اسٹائل ہیں. پہلا اسٹائل کس طرح بنا ہے؟ آنی کا اضافہ کرنے سے. پہلا اسٹائل کس طرح بنا ہے؟ آنی کا اضافہ کرنے سے. اب دوسرا اگر اسٹائل بولا جائے کہ وہ دوسرا اسٹائل کس طرح بیان کرتا ہے، ترجمہ سیم ہوگا، ٹھیک ہے. اگر دوسرا لہجہ بنانا ہے آپ کو تو آنی کی جگہ عینی کا اضافہ کر دیں. کس کا اضافہ کر دیں؟ عینی. جیسے اسی کو میں بناتا ہوں. اگر میں نے آنی لگایا تو کیا بنا؟ کتابانی. اب مجھے بولنا ہے لہجہ چینج کر کے دو کتابیں بولنا ہے، تو میں آنی کی جگہ کیا لگا دوں گا؟ عینی. کتاب لکھا ہے میں نے، اب کیا؟ یا نون لگا دیا. کتابینی، کتابینی، کتابینی. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ دو کتابیں. کتابانی، دو کتابیں. اسی طرح مومن، مومن کو اگر مجھے مثنیٰ پہلے اسٹائل میں بنانا ہے تو کیسے بناؤں گا؟ مؤمنانی. اسی طرح مومن کو دوسرے اسٹائل میں تثنیہ بنانا ہے، مثنیٰ بنانا ہے، تو کس طرح کروں گا؟ مومن لکھا اور کیا لگا دیا میں نے؟ مؤمنینی. کیا لگا دیا میں نے؟ مؤمنینی. اب غور کریں یہاں پہ ایک بہت باریک پوائنٹ. وہاں پر جمع بنانے کے لیے اینا تھا. جمع بنانے کے لیے کون سا ورڈ تھا؟ اینا. اگر یہاں پر صرف میں زبر زیر کو چینج کرتا ہوں، مومنینا کر دیتا ہوں، تو یہ جمع بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ واپس دیکھیں،
جو ہم نے جمع کے لیے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ورڈ تھا اینا کا اضافہ، اور مثنیٰ کے لیے کیا ہے؟ عینی کا اضافہ۔ یہ باریک پوائنٹ سمجھ لیں، یہاں پر آپ کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر یہاں پہ میں نے مؤمنین لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ جمع ہے، اور اگر کیا لکھا ہے میں نے؟ مؤمنین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مثنیٰ، یعنی دو کی بات ہو رہی ہے۔ کتنے مومنین کی بات ہو رہی ہے؟ مؤمنین، دو مومن۔ اسی طرح العین، عین کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو۔ اگر مجھے بولنا ہے دو آنکھیں، پہلا لہجہ کیا ہے؟ عینان، آنی لگانا، اور دوسرا لہجہ کیا ہے؟ عینی لگانا۔ العین لکھا میں نے، ٹھیک ہے، اور کیا لگا دیا میں نے؟ العینین، 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 دو آنکھیں۔ اب پورے نوٹس میں آپ دیکھتے جائیں، جنتن کو پہلے لہجے کے مطابق اگر میں نے مثنیٰ بنائی تو کیا بنا؟ جنتانی۔ اور اگر میں نے اسی ورڈ کو مثنیٰ بنائی دوسرے اسٹائل کے اعتبار سے، دوسرے لہجے کے اعتبار سے، تو کیا بنا؟ جنتینی۔ اسی طرح میں جلدی سے سارے ورڈز پڑھ رہا ہوں، آپ کو صرف یہ دو لہجے یاد رکھنا ہے۔ پہلا لہجہ کیا ہے؟ آنی، دوسرا لہجہ کیا ہے؟ عینی۔ کسی بھی ورڈ، واحد لفظ کے آخر میں آنی یا عینی کا اضافہ کرنے سے اس میں دو کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی سمپل وہ مثنیٰ بن جاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیں، ملک، ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملکانی، ملکینی۔ الشہر، الشہر مطلب ہوتا ہے مہینہ، الشہر مہینہ۔ الشہرانی، الشہرینی۔ فریقن، گروہ، جماعت، ٹھیک ہے۔ فریقانی، فریقینی۔ اسی طرح پڑھیں المرأۃ، عورت، المرأۃ، المرأۃ، تو کیا کریں گے؟ المرأتانی، المرأتینی۔ اور یہ جو گول تا ہے نا، یہ لمبی تا بن جائے گی۔ جب اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنی پڑے تو آگے تو یہ ملاتے وقت کیا بن جائے گی؟ لمبی تا۔ تو امرأتن، عورت، امرأتانی، دو عورتیں، امرأتینی، دو عورتیں۔ صرف لہجے کا فرق ہے، ترجمہ سیم ہے۔ القلب، القلبانی، القلبینی۔ اسی طرح ایک ورڈ آیا نیا، حول، ادھر دیکھیں، حولن، حول کہتے ہیں سال کو، حول کیسے کہتے ہیں؟ سال کو۔ حولانی، اور کیا ہوگا؟ حولینی۔ اب دیکھیں بغیر عرب کیا پڑھنا آ رہا ہے آپ کو؟ حولانی، حولینی، یعنی 2 سال۔ حولن، حولن کا مطلب کیا ہے؟ سال۔ تو کسی بھی واحد ورڈ کے آخری میں آنی یا عینی لگانے سے مثنیٰ بن جاتا ہے، سمپل۔ اسی طرح ایک ورڈ ہے طائفتن، طائفتن، قرآن میں آئے گا یہ بہت زیادہ۔ طائفتن، طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، ٹھیک ہے۔ تو طائفتان، 2 جماعتیں، طائفتین، 2 جماعتیں۔ جس طرح مسلمون اور مسلم، میں بار بار بتا رہا ہوں یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ صرف لہجہ ہے۔ آنی اور عینی صرف لہجہ ہے، جس طرح اونا اور اینا لہجہ تھا، اسی طرح کسی بھی واحد ورڈ کے آخری میں آنی عینی لگانے سے مثنیٰ بن جاتا ہے۔ طائفتانی، طائفتینی، 2 جماعتیں۔ المشرق، مشرق کا مطلب مشرق، مشرقانی، مشرقینی۔ اللہ قرآن میں آئے گا رب المشرقین، 2 مشرقوں کا رب۔ اسی طرح یوم، یومانی، یومینی۔ الزوج، اچھا جی یہ ورڈ خاص طور پر سمجھیں، قرآن میں یہ ورڈ بہت زیادہ آئے گا۔ زوجن، اردو میں بھی استعمال ہے اگر دیکھا جائے۔ زوجن کس کے لیے استعمال ہے؟ شوہر کے لیے۔ زوج مطلب شوہر، اور اگر اسی کی مؤنث بنانی پڑے تو کس طرح بناؤں گا میں؟ زوجہ۔ اردو میں استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ زوجتن، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ بیوی۔ اب یاد رکھیں زوجہ کا تو ہمیشہ مطلب بیوی ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ زوج کا مطلب شوہر ہوتا ہے۔ زوج کا جو ایک اور ترجمہ قرآن میں استعمال ہوگا وہ ہے جوڑا، ٹھیک ہے، پیئر، جوڑا۔ تو الزوج کیا ترجمہ اس کا؟ شوہر۔ اب دیکھیں اپنے نوٹس میں الزوجانی، تو زوجان کی جمع بنائیں، 2 شوہر۔ الزوجان کی کیا ترجمہ ہوگا؟ 2 شوہر۔ تو 2 شوہر ترجمہ نہیں ہوگا، ہوگا 2 جوڑے،
ٹھیک ہے، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ایک دو جوڑے بن جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. الزوجان دو جوڑے، الزوجین دو جوڑے. اسی طرح الزوجہ بیوی، الزوجتان دو بیویاں، الزوجتین دو بیویاں. اسی طرح ایک ورڈ آئے گا قرآن میں، کچھ نئے ورڈ ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. شفتن، شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں، قرآن میں آئے گا یہ شفتن ہونٹ. قرآن میں آئے گا شفتانی شفتینی، ٹھیک ہے. یہ تثنیہ کا صیغہ قرآن، مثنیٰ کا صیغہ قرآن میں آئے گا. شفتن ہونٹ، شفتانی دو ہونٹ، شفتینی دو ہونٹ. اسی طرح الآیہ آیت نشانی، الآیتانی الآیتینی. الوالد، اسی طرح ایک ورڈ ہوتا ہے الوالد، ٹھیک ہے. الوالد مطلب والد، ٹھیک ہے، باپ. الوالدانی الوالدینی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ والدین نہیں کہتے ہم. اب مجھے بتائیں والدین کا ترجمہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ الوالدین، اس کی اصل پروننسیشن کیا ہے؟ الوالدین، دو والد، دو والد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بھی والد کا درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں والدین کہتے ہیں کہ دو والد، جب ملا کر کہتے ہیں دو والد. الوالدین دو والد. الرجل الرجلانی الرجلینی دو آدمی. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ تعداد کے اعتبار سے اگر الفاظ کی تقسیم کی جائے تو عربی میں 3 قسمیں ہمارے پاس آتی ہیں، واحد، مثنیٰ، جمع. واحد اور جمع تو ہم پڑھ چکے. مثنیٰ آج ہم نے پڑھی. مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ ایسا ورڈ جو دو پر دلالت کرے، جس میں دو کا لفظ موجود ہو، اور وہ بنتا کیسے ہے؟ واحد لفظ کے آخر میں آنی یا عینی کا اضافہ کر دینے سے. ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل ہے؟ اب دیکھیں پیج نمبر 30 پہ جانے سے پہلے، مشق پہ جانے سے پہلے ایک چیز کروا رہا ہوں، اس کو اٹینٹیو ہو کر دیکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے. پہلے بالکل ہوشیار ہو کے بیٹھ جائیں کیا پڑھانے جا رہا ہوں میں. یہ اس میں نہیں لکھا ہوا نوٹس میں. ایک ورڈ ہے ہمارے پاس مسلم، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس کا لب لباب آ رہا ہے آپ کے سامنے، جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے پورا خلاصہ. مسلم ورڈ ہے. اگر میں اسی ورڈ کی واحد کی بات کروں، اسی ورڈ پر رہتے ہوئے واحد کی بات کروں کہ مسلم واحد اگر بولا جائے تو کتنے اسٹائل میں بولا جا سکتا ہے. یہی ورڈ اگر واحد کے اعتبار سے بولا جائے تو اس کے کتنے اسٹائل ہیں؟ آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ 6 اسٹائل. گڈ. سب سے پہلے الف لام کے بغیر والا مسلمون، اور پھر مسلمان، اور پھر مسلمن. اسی طرح اگر اس کو میں الف لام لگا دوں، المسلمو، المسلمہ، المسلمی. اگر یہی ورڈ واحد کے اعتبار سے بولا جائے تو 6 طریقوں سے بولا جا سکتا ہے. واپس 6 طریقوں سے، 6 حالتیں ہو سکتی ہیں اس کی. کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ 6 اسٹائلس ہو سکتے ہیں. ورڈ یہی ہے. ورڈ اگر اس ورڈ کو مثنیٰ کے اعتبار سے بولا جائے، اسی ورڈ کو مثنیٰ کہتے ہیں ڈوئل، 2 کے اعتبار سے، تو آپ کتنے طریقوں سے لکھ سکتے ہیں؟ پہلا طریقہ کیا تھا؟ آنی. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ عینی. اب یہی ورڈ میں آنی والے طریقے سے لکھ رہا ہوں. غور سے دیکھیں، یہ مسلم لکھا ہوا ہے، مسلمانی، مسلمانی. اب عینی والے طریقے سے مسلمینی. یہ مسلمین نہیں لکھا ہوا، مسلمین نہیں لکھا ہوا، مسلمین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مسلمین 2 مسلم. انہی کو الف لام لگائیں، المسلمانی، المسلمینی. ورڈ ایک تھا. واحد کی بات ہوئی تو 6 طریقوں سے اس نے اپنی شکلیں بدلیں. مثنیٰ کی بات ہوئی تو اس نے 4 طریقوں سے اپنی شکلیں بدلیں. اب میں بولتا ہوں اسی ورڈ کو اگر جمع کے اعتبار سے لکھا جائے، اسی ورڈ کو، یہ پورا خلاصہ ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ورڈ ایک ہی ہے، واحد کے اعتبار سے 6 شکلیں بنی اور مثنیٰ کے اعتبار سے 4 شکلیں بنی. اب جمع، مسلم کی جمع کیسے بنیں گے؟ پہلے طریقے سے مسلمون. پہلے طریقے سے کس طرح بنے گی؟ مسلمان، زیادہ مسلمان. اور دوسرے طریقے سے مسلمین. اسی طرح الف لام کے ساتھ المسلمون اور المسلمین،
مینا. اب غور سے دیکھیں, ورڈ ایک ہی تھا, اس نے اپنی کتنی شکلیں چینج کی. اگر آپ کو ان سب ورڈ میں سے کوئی بھی ورڈ دے دی جائے, آپ کو اگر اس ورڈ کی بیس ورڈ معلوم ہے تو آپ اس کا آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں, آسانی سے. ٹھیک ہے, اگر میں بولوں المؤمنین تو آپ فوراً دیکھیں گے یہ تو مثنیٰ تھا, مثنیٰ میں گئے یہ والا تھا المؤمنین, اس کا بیس ورڈ نکالا آپ نے مومن اور آپ نے ترجمہ کر لیا دو مومن. تو ایک ورڈ کتنے طریقوں سے شکل بدل سکتا ہے, یہ ہمیں گرپ کرنا ہے تاکہ ایک ورڈ کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی یوز ہو جائے. آج کی کلاس لمبی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پارٹ نہیں ہے اور بہت امپورٹنٹ کلاس ہے, سکون سے دیکھیے گا, ٹکڑے ٹکڑوں میں دیکھیے گا لیکن دیکھیے گا پوری. ٹھیک ہے, ایک ورڈ کتنی شکلیں بدل رہا ہے, اب ختم نہیں ہوئی, ابھی میں اس کی اور شکلیں بدلتا ہوں. اب ادھر دیکھیں, یہ مسلم مذکر تھا مؤنث تھا, مذکر. اسی کو اگر میں گول تا لگا دوں مسلمۃن تو کیا بن گیا, ایک مسلمان عورت, ایک مسلمان مرد. اب اس کی بھی اتنی ہی شکلیں بنیں گی. اورلی کروا دوں, لکھواؤں, اورلی کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مسلمتن, 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 المسلمتو, المسلمتا, المسلمتی. اسی کی مثنیٰ بھی بنے گی المسلمتانی, سوری ال بعد میں کریں گے, مسلمتانی, مسلمتینی, پھر ال کے ساتھ المسلمتانی, المسلمتینی, پھر جمع آ جائیں. لیکن ہم نے پڑھا تھا مؤنث کی جمع کون سے قاعدے سے بنتی ہے, آتن والے قاعدے سے, مسلماتن. تو یہاں پہ آ کے فرق ہو گیا, مسلماتن, مسلماتن. سمجھ آ رہا ہے, ورڈ ایک تھا, کتنی شکلیں بدلی ہیں اس میں. تو میں نے جبھی بولا تھا آج کی کلاس کا تعلق یونٹ 1 سے ہے, الفاظ پر گرپ حاصل کرنا کہ وہ چھوٹنے نہ پائے, کسی بھی شکل میں آ جائے, ہم دیکھتے ہی پہچان لیں, ہم دیکھتے ہی پہچان لیں. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. اس کو واحد بولنے کے کتنے سٹائل ہیں, پیش والا, زبر والا, زیر والا. واپس دیکھیں اور کیسے پہچانیں گے, آخر سے. واحد کی کتنی حالتیں ہیں, 3, پیش والی, زبر والی, زیر والی. مثنیٰ کو حالت اسٹائل زبر زیر پیش سے نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے, مثنیٰ کی کتنی حالتیں ہیں, آنی والی, عینی والی. واحد کو حالت پہچانیں گے زبر زیر پیش سے, مثنیٰ کی حالت پہچانیں گے آنی عینی سے. اور جمع کی کتنی حالتیں, اونا, اینا. سمجھ آ رہی ہے بات. مثنیٰ کی اگر میں بولوں ایک واحد کو کتنے طریقے سے بولا جا سکتا ہے, کتنی حالتیں ہیں. آج کی کلاس تھوڑی سی گرامرٹیکلی ہے, بہت آسان طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, کوشش کریں, بار بار سنیں, بہت آسان ہے. ایک ورڈ ہے اس کو اتنے طریقوں سے بولا جا سکتا ہے. اور اگر میں بولوں واحد بولنے کی کتنی حالتیں ہیں, کتنے سٹائلز ہیں, پیش والا, زبر والا, زیر والا, ختم. مثنیٰ کو زبر زیر پیش سے نہیں کاؤنٹ کرتے, آنی والا سٹائل اور عینی والا سٹائل. حالت ایک آنی والی حالت اور ایک عینی والی حالت. اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں, بغیر الف لام والے آنی, الف لام والا آنی, بغیر الف لام والا عینی, الف لام والا عینی. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کی کتنی حالتیں ہیں, 2. کتنے سٹائلز ہیں, اونا اور اینا. اب آ جائیں پیج نمبر 30 پر, آیات. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں نے اس وقت کور کرایا آپ کو. اس کو مزید دیکھیں, سکون سے دیکھیں کیا چیز پڑھائی ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے انا کا ترجمہ کیا تھا ہمارے پاس, بے شک. انا کا ترجمہ کیا تھا ہمارے پاس, بے شک. اللہ غفور, اللہ غفور ہے. ان اللہ غفور, بے شک اللہ غفور ہے. تاکید پیدا ہو گئی. اب مجھے ایک اور تاکید پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو انا کو میں انما بنا دوں گا. انا کو کیا بنا دوں گا, یہی ورڈ ہے. انا کا ترجمہ کیا ہے, بے شک. انا کا ترجمہ, انما کا ترجمہ بھی کیا ہے, بے شک. لیکن سیم نہیں ہے, اس میں تاکید زیادہ ہے, اس میں تاکید زیادہ ہے, بہت بے شک. اب وہ ہم جو بھی ہمارے ذہن میں کانٹیکس کے اعتبار سے ترجمہ بن جائے, تاکید کے لیے آئے گا. اسی طرح انما, اسی سے بنا ہے نا, انما, اس کا مطلب بھی کیا ہوگا,
بہت بے شک، یعنی تاکید اور آ جائے گی قرآن میں جو اس کا ترجمہ کی میں نے آپ کو بتا دیا استعمال کہاں ہوگا. اب الفاظ کوئی بھی استعمال کر لیں آپ زیادہ تاکید کے لیے، کوئی بھی استعمال ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں قرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. صرف اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یعنی جب بولنا نا بات ہی یہی ہے اور کوئی اور بات ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے، بس انما بات ہی یہی ہے. اب تھوڑی سی ہم مثالیں کرتے ہیں، اس میں ہمیں انشاءاللہ سمجھ آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اب شروع میں جملے کے شروع میں انا آیا ہے، انما آیا ہے، انما، تو یہ بہت زیادہ تاکید سے بات ہو رہی ہے. ابھی انما کو چھوڑ دیں. الصدقات صدقات، للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے. صدقات فقراء فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے اس کو تھوڑی سی اور تاکید بولنی ہے تو میں صرف انا لگاؤں گا. بے شک، ابھی میں انما نہیں لگاؤں گا. سمجھے انما کیا چیز ہے. بے شک صدقات فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں. اب مجھے بولنا نہیں صدقات تو صرف ان کے لیے ہے. بہت زیادہ تاکید بنا دی، کرائٹیریا ایک بنا دیا، تو میں انا کی جگہ کیا لگا دوں گا، انما. صدقات تو صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. صدقات تو صرف فقراء اور، یہ دو چیزیں نا یہاں پہ 8 کے اللہ نے نام گنوائے تھے کہ صدقات سے مراد زکوٰۃ. زکوٰۃ صرف ان 8 لوگوں کے لیے حلال ہے اور کسی کے لیے حلال، جس میں شروع میں 2 کون سے ہیں، فقراء اور. صدقات تو صرف فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے ہیں. اسی طرح آ جائیں الغیب، کیا ترجمہ کریں، غیب للہ، اللہ کے لیے ہے. غیب اللہ کے لیے ہے کا ترجمہ بھی چھوڑ دیں کہاں سے آ رہا ہے. غیب اللہ کے لیے ہے. اب میں بولوں ان الغیب للہ، بے شک غیب اللہ کے لیے ہے. اب مجھے بولنا نہیں غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو میں کیا لگا دوں گا، انما الغیب للہ. تاکید اتنی ہو گئی کہ بس یہی جملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. غیب تو صرف، کیا ترجمہ کیا ہم نے، غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ آج 2 ورڈ سیکھ کے جائیں آپ، انما اور انما. جہاں پر بھی انما اور انما آئے گا نا، اس کا مطلب ہے تاکید بہت زیادہ ہے، یعنی بات در حقیقت یہی ہے، صرف اور صرف یہی بات ہے. اس نے ایک آیت اور سن لیں، آخری آیت دیکھیں، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت. انما الحیات الدنیا، انما الحیات الدنیا، یہ پوری آیت کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، لعب ولہو وزینہ. اب ترجمہ کریں، یہاں سے ابھی انما ہٹا دیں. الحیات زندگی، الدنیا دنیا، دنیاوی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور فضولیات ہے، وزینۃ خوبصورتی ہے. دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، تماشا، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا اور خوبصورتی، زینت ہے. بس یہ لائٹنگ سے مطلب یہ خوبصورتی یہ ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب میں نے لگا دیا انما. دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف، انما کا ترجمہ کیا ہو گیا، دنیا کی زندگی کی تو صرف اور صرف کھیل تماشا اور خوبصورتی ہے. دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کیا ہے، تو یہاں پہ انما کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے، انما کا صرف. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا اور. اب آ جائیں آج کی ایکسرسائز. میں بار بار کہہ رہا ہوں تھوڑی کلاس لمبی ہے، اس کے پارٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم نے کیا پڑھا، مثنیٰ. اب ہمیں آج کا کوشچن نمبر جو 1 ہے اس میں ہمیں واحد، مثنیٰ اور جمع کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے. آیات میں الفاظ پہ غور کریں اور دیکھیں جو واحد آ رہا ہے اس کو واحد کے اعتبار سے ترجمہ کریں، جو ورڈ مثنیٰ کے اعتبار سے آ رہا ہے اس کا ترجمہ مثنیٰ کے اعتبار سے کریں، اور جو ورڈ جمع کے اعتبار سے آ رہا ہے اس کا ترجمہ جمع کے اعتبار سے کریں. یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. واحد سمپل ہوتا ہے، اور اگر آنی عینی لگا دیا تو مثنیٰ ہو جاتا ہے، اونا اینا لگا دیا تو، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین و رب المغربین. اب دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں. رب کہ کیا چیز ہے، المشرقین، المشرقین 2 مشرق. آپ نے دیکھا عین ہٹائیں گے تو کیا بچا،
مشرق، مشرق کیا کیا لگایا؟ مثنیٰ کا ورڈ. المشرقین تو اس میں دو کا ترجمہ آ گیا، دو مشرق. وا اور رب، رب. المغربین، عین ہٹایا تو کیا بچا؟ مغرب، دو مغرب. دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. یہاں پہ جو کا کی ایڈیٹنگ آ رہی ہے نا، یہ انشاءاللہ یونٹ 3 میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی صرف اس پہ فوکس کریں. دو مشرق، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. اسی طرح آ جائیں، خلق الارض فی یومین، خلق الارض فی یومین. خلق کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، پیدا کیا اللہ نے زمین کو، فی میں، یومین. یومین کیا چیز ہے؟ عین ہٹایا کیا بچا؟ یوم، دن. فی یومین، دو دنوں میں. اللہ نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا. خلقہ پیدا کیا، اس کو چھوڑ دیں، یہ انشاءاللہ ہم یونٹ 5 یا 6 میں پڑھیں گے. پیدا کیا اللہ نے زمین کو فی یومین، دو دنوں میں. اس پہ فوکس کریں، فی یومین، دو دنوں میں. اسی طرح آپ آگے آ جائیں، موسٹ امپورٹنٹ آیت، الم نجعل لہ عینین و لسانا و شفتین، و لسانا و شفتین. الم نجعل لہ عینین و لسانا و شفتین. الم نجعل لہ، اس کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہے کیا ہم نے اس کے لیے بنا نہیں دیا؟ عینین، عینینی، عین کیا بچا؟ آنکھ. عینین، دو آنکھیں. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وا اور لسانن، زبان. اب بتائیں زبان کے اندر کس کا دو کا ترجمہ؟ ایک کا. تو یہ واحد ہے. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور ایک زبان؟ وا شفتین، شفت، شفتن نہیں پڑھا بھی ہم نے؟ ہونٹ. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ تو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ. اسی طرح آخری آیت دیکھ لیں، آخری آیت دیکھ لیں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. اب ادھر دیکھیں، اب ادھر دیکھیں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا، یہ ہو رہی ہے گواہی کی بات. اگر گواہی دو آدمی نہ ہوں، اگر گواہی کے لیے، ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے گواہی کی. فَإِن لَّمْ يَكُونَا، اگر نہ ہوں، رَجُلَيْنِ. اب مجھے بتائیں رجلین کیا چیز ہے؟ عین ہٹا دیں، رجل بچا. اگر گواہی کے لیے دو آدمی نہ ہوں، فا کا ترجمہ کیا تھا؟ تو رجلن، ایک آدمی. اگر دو آدمی گواہی کے لیے نہیں ہیں، فا تو رجلن، ایک آدمی، وا اور امرأتانی، امرأتن، امرأ کسے کہتے ہیں؟ عورت. تو امرأتان، دو عورتیں. اگر گواہی کے لیے دو مرد ارینج نہیں ہو رہے، تو اس دو مرد اگر نہیں ہو رہے تو ایک آدمی کے ساتھ دو عورتیں لے لو، ایکول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کہ دو عورتیں ایکول ٹو ایک آدمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ آیا. اب یہ پوری ایکسرسائز میں نے نہیں کرائی. واحد، جمع اور مثنیٰ ورڈ پہ فوکس کریں. اگر کوئی یعنی کوئی نشانی نہیں ہے، اونا، اینا، آتن، عینی، اینا، میں نے کتنی جلدی بولا. اسی طرح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں نے کون سی نشانی کس کے لیے بولی. کسی ورڈ میں یہ نشانی نہیں ہے تو وہ واحد ہے. آتن نشانی ہے تو وہ جمع ہے، اور اونا، اینا نشانی ہے تو وہ بھی جمع ہے. آنی، عینی نشانی ہے تو وہ مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے، کیا سر پہ سے تو نہیں گزر رہا؟ کوئی گرامر نہیں پڑھائی میں نے بھی آپ کو، واپس بتا رہا ہوں. تعداد کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 عربی میں. واحد، مثنیٰ، جمع. واحد جو ایک پر دلالت کرے، مثنیٰ جس میں دو کے معنی ہو، اور جمع وہ تو جمع تو اردو والی ہے جو زیادہ پہ دلالت کرے، دو سے زیادہ پہ دلالت کرے. ٹھیک ہے، واحد تو ہوگا تو واحد، اس میں تو کوئی نشانی نہیں ہوگی. مثنیٰ ہوگا تو آنی، عینی ہوگی، اور جمع ہوگا تو اونا، اینا ہوگی. اور اگر مؤنث کی جمع ہوگی تو آتن ہوگی. جیسے مسلمہ سے مسلماتن، مومنہ سے مومناتن، سیئہ سے سیئاتن، حسنہ سے حسناتن، ظلمت سے ظلماتن. ٹھیک ہے، ظلمت سے ظلماتن. اب ایک چیز میں کروا رہا ہوں، بس آخری چیز ہے، یہ 5 منٹ کی ویڈیو ہے.
اگر یہ آپ نے دیکھ لی اور یہ چیز سیکھ لی آپ نے تو سمجھ لیں آپ کو بہت کچھ آ گیا، آپ کو بہت کچھ آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پہلا لفظ ہے کتاب، کتابن۔ کوئی بھی اگر لفظ ہو عربک میں کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر 4 چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں اب آپ کو ڈھونڈنی اور آپ کو آتی ہیں۔ جس کو یہ 4 چیزیں ڈھونڈنی آ گئی نا، یہ ورڈ کتنا ہے؟ ایک ورڈ ہے، اس کے اندر 4 چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 چیزیں آپ کو پیج نمبر 31 میں نظر آ رہی ہیں، نوٹس ملے آپ کو، پیج نمبر 31 میں آپ کو ملی ہیں۔ پہلی چیز جو ہوگی وہ عدد چھپا ہوا ہے، اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ عدد۔ دوسری چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کی جنس چھپی ہوئی ہے۔ تیسری چیز جو اس میں چھپی ہوئی ہے وہ اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کتابوں میں آپ کو اس کو وسعت ملے گا، اس کا نام کیا ملے گا؟ اس کے اندر اس کی وسعت چھپی ہوئی ہے۔ چوتھی چیز آپ کی حالت چھپی ہوئی ہے۔ جن کو یہ 4 چیزیں نکالنی آ گئی نا کوئی بھی ورڈ میں سے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا ورڈ کیا ہے ہمارا؟ آپ خود نکالیں گے انشاءاللہ، آپ کو آتی ہیں یہ۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ کتاب۔ عدد سے مراد واحد، تثنیہ یا جمع؟ یہ واحد ہے، تثنیہ مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ تو یہاں پہ کیا لکھ دیں گے؟ اس کا عدد کیا ہے؟ واحد۔ جنس، جنس کسے کہتے ہیں؟ مذکر ہونا یا مؤنث ہونا؟ پہلی کلاس میں بتایا تھا کسی بھی ورڈ کے آخر میں گول تا ہے تو مؤنث، نہیں ہے تو مذکر۔ مذکر مؤنث؟ مذکر۔ معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ ہم نے اس سے پریویس کلاس میں پڑھا ہے۔ ال ہے تو معرفہ، ال نہیں ہے تو نکرہ۔ یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ۔ آخری حالت، سب سے امپورٹنٹ اور تھوڑا سا مشکل، حالت کہتے ہیں سٹائل کو۔ کون سا سٹائل ہے اس کا؟ پیش والا۔ کون سا سٹائل ہے اس کا؟ پیش والا۔ اس کی حالت کون سی ہے؟ پیش والی حالت ہے۔ سٹائل پیش والا ہے اور حالت پیش والی، ٹھیک ہے۔ کتاب کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی تھی؟ 4۔ عدد چھپا ہوا تھا، جنس چھپی ہوئی تھی، معرفہ نکرہ ہونا چھپا ہوا تھا اور حالت چھپی ہوئی تھی۔ اب میں ایک اور ورڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور ورڈ ہے آپ کے پاس الجنہ، الجنتا، الجنہ تا ہے تو ہے، الجنہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ الجنہ تو۔ اب اس میں سے آپ کو 4 چیزیں نکالنی ہیں۔ سب سے پہلے عدد نکالنا ہے، واحد مثنیٰ جمع؟ شاباش، واحد۔ جنس مذکر مؤنث؟ مؤنث کیوں؟ یہ گولتا آ رہا ہے، شاباش، مؤنث۔ اس کے بعد معرفہ نکرہ؟ معرفہ، کیوں؟ الف لام لگا ہوا ہے۔ اور آخری میں حالت پیش والی، اس میں بھی حالت کیا ہے؟ پیش والی، ٹھیک ہے۔ اس میں حالت بھی کیا ہے؟ اب نیکسٹ ورڈ دیکھیں، اقلامن، اقلامن۔ اب دیکھیں اقلام، یہ عدد بتائیں اس میں، واحد، تثنیہ، جمع؟ اب آپ بولیں گے اس میں اونا اینا تو ہے نہیں، تو آپ کو یاد ہے کلاس 3A میں ہم نے پڑھا تھا جمع جو بغیر قاعدے کے بنتی ہے، رسول سے رسول، اس میں کوئی نشانی نہیں ہوتی، وہ ہمیں پھر پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جمع۔ اور اس کی جنس کیا ہے؟ مذکر۔ اور اس معرفہ ہے نکرہ ہے؟ تو کیا الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حالت کیا ہے اس کی؟ زبر والی، شاباش۔ حالت سے مراد بولنے کا سٹائل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کافرون۔ اب اس میں تھوڑے سے آپ شاید کنفیوز ہو جائیں، کافرون نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آنے چاہیے۔ عدد کیا ہے؟ جمع۔ اور جنس کیا ہے؟ مذکر۔ اور معرفہ نکرہ؟ نکرہ، الف لام نہیں ہے، اگر اس پہ الکافرون ہو جاتا تو معرفہ۔ اب مجھے بتائیں اس کی حالت کیا ہے؟ اب میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے اسی کلاس میں، جمع کے بولنے کے 2 سٹائل ہیں، اونا اینا۔ جمع کا سٹائل زبر زیر پیش سے نہیں پہچانتے، جمع کا سٹائل اونا اینا سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو حالت، اس کا جو سٹائل ہے وہ اونا والا ہے، اس کا سٹائل اونا والا۔ تو یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ اب دیکھیں جو واحد چیزیں ہوتی ہیں ان کی حالت زبر زیر پیش سے پہچانتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ اور جو جمع ہوتی ہے، جو مثنیٰ ہوتی ہے، ان کے سٹائل زبر زیر پیش سے تھوڑی پہچانے جاتے ہیں، آنی عینی سے پہچانے جاتے ہیں، اونا اینا سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس کی حالت کیا ہے؟ اونا والی۔ اس کی حالت کیا ہے؟ اونا والی۔ اسی طرح اگر میں یہاں پہ بولتا الکافرینا
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہو جاتی اینا والی حالت، یہاں پہ کیا ہو جاتی اینا والی حالت. اسی طرح آگے دیکھیں الکتابینی، الکتابینی، الکتابینی سے چاروں چیزیں نکالیں آپ. عدد نکالیں گے تو کیا آئے گا جمع، سوری کس مثنیٰ. ٹھیک ہے، مثنیٰ عینی لگا ہوا ہے نا مثنیٰ. اور جنس کیا آئے گی مذکر. معرفہ نکرہ معرفہ، الف لام لگا ہوا ہے. اس کی حالت کیا ہے عینی والی حالت. مثنیٰ اور جمع کی حالت آنی، عینی، اونا، اینا سے پہچانیں گے. اور جو واحد ہوتے ہیں اس کی حالت زبر زیر پیش سے پہچانیں گے. تو اس کی یہ آپ بولیں گے کیوں پڑھا رہے ہیں ہمیں؟ آپ یہ چیز سیکھ لیں، اگلے یونٹ سے یہ چیز آنے والی ہے. یہ کوئی گرامر نہیں ہے، بس یہ پہچان ہے. آپ کو پتہ ہے جو بھی ورڈ آئے گا اس میں غور کریں، یہ چار چیزیں چھپی ہوئی ہیں. عدد چھپا ہوا ہے، جنس چھپی ہوئی ہے، معرفہ نکرہ حالت چھپی ہوئی ہے. تو اس کی حالت کیا ہے عینی والی. اس کی حالت کیا ہے عینی والی. تو یہ پیج نمبر 31 پہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ان الفاظ میں سے ہر لفظ میں سے یہ چار چیزیں آپ کو نکالنی ہے. ہر لفظ میں سے آپ کو چار چیزیں نکالنی ہیں. ٹھیک ہے، اور آج کی کلاس لمبی ہے، مواد بھی زیادہ ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. اس کو ترتیب سے دیکھیں کہ کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے. سب سے پہلے ایک نیا ٹاپک آیا مثنیٰ کو ہم نے کور کیا. ٹھیک ہے، واحد مثنیٰ جمع آ گیا، جمع کیسے بنتا ہے مثنیٰ کیسے بنتا ہے. پھر ہم نے بولا ایک ورڈ سے جمع واحد کے 6 اسٹائل، مثنیٰ کے 4 اسٹائل، جمع کے 4 اسٹائل. پھر ہم نے اسی ورڈ کو مؤنث میں کنورٹ کیا، مسلمہ واحد کے 6 اسٹائل، مثنیٰ کے 4 اسٹائل اور جمع کے 4 اسٹائل. پھر ہم نے کچھ آیت کریں اور آخری میں ہم نے بولا کہ آپ کو 2 یونٹ میں آپ اس قابل ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی بھی ورڈ دے دیا جائے تو آپ اس کا عدد پہچان سکتے ہیں، اس کی جنس پہچان سکتے ہیں، اس کا معرفہ نکرہ ہونا پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ورڈ اور لے لیں زیدن. عدد کیا ہے واحد، جنس کیا ہے مذکر، معرفہ نکرہ الف لام تو نہیں ہے. تو ہم نے کیا بولا تھا انسانی ناموں پہ الف لام آتا ہی نہیں ہے. تو جو انسانی نام ہے وہ پہلے سے ہی بس یہ بتانا تھا آپ کو، یہ معرفہ. اسی طرح حالت کیا ہے اس کی پیش والی. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.